الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسن كما أحسن الله إليك وقال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ یہ مضمون آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ رفاہی خدمات، مخلوق کی خدمت کی اہمیت، اس کے فائدے اور طریقہ کار کیا ہیں۔ اس میں اہمیت کے عنوان پر قرآن کی، حدیث کی اور اسلاف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور دیگر اکابرین امت کی واقعات کی روشنی میں تفصیل سے بات آئی تھی کہ مخلوق کی خدمت کی اہمیت شریعت کے نزدیک کتنی ہے اور کس کس طریقے سے خدمت ماضی میں احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام سے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہوئی ہے، اس کا تذکرہ آیا تھا۔ اسی مضمون کی تکمیل ہے اس جمعہ۔ خدمت خلق کے فوائد کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، اس پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد کس کے ساتھ حسن سلوک، وہ ذکر نہیں ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے کبھی کبھار مفعول کو، جس کی خدمت کرنا ہے، جس کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے، اسے حذف کر دیتے ہیں عمومیت کو بتانے کے لیے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا وَأَحْسِن، حسن سلوک کرو۔ کس کے ساتھ یہ نہیں فرمایا، مطلب یہ ہوا سب کے ساتھ، عموم کو بتانے کے لیے۔ کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ نے مال دیا، کیا تم مالدار بننے کے لیے اللہ سے کوئی رشتہ داری رکھتے تھے کہ تم بیٹے تھے ناؤذ باللہ، بھائی تھے ناؤذ باللہ، یا رشتہ داری تھی؟ بغیر کسی استحقاق کے اللہ نے تمہیں دولت دی ہے۔ جیسے یہ احسان اللہ نے تم پر کیا ہے، تم بھی غریبوں پر احسان کرو۔ غریب تمہارا بھائی، دوست، رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کسی رشتہ داری کے بغیر اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، تم بھی دوسروں کے ساتھ بغیر کسی رشتے کے حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ جس جہت سے اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی جہت سے تم دو۔ مال کی جہت سے اللہ نے انعام فرمایا، تم بھی دوسروں پر مال خرچ کرو۔ اللہ نے عہدے کی جہت سے تمہیں نوازا کہ وہ عہدہ جو تم اس کے قابل نہیں تھے، کون سی تمہاری رشتہ داری تھی اللہ سے کہ تم پی ایم بنتے، سی ایم بنتے، ایم پی بنتے، فلاں بنتے؟ اللہ نے احسان کا معاملہ کیا، اب تم اس عہدے کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ایسے اللہ نے تمہیں علم سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں کسی اور نعمت سے نوازا ہے، دوسروں کو اس نعمت سے فائدہ پہنچاؤ۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں میں، مسلمانوں کے مالوں میں حق ہے لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سوال کرنے والے کے لیے اور جو غریب ہے، محتاج ہے، اس کے لیے مال میں حق رکھا گیا ہے۔ اس کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے جو اللہ نے ہر مالدار کے مال میں زکوٰۃ واجب کی ہے
وہ زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد جو مال بچا رہتا ہے اس مال میں بھی غریبوں کا حق ہے۔ محض زکوٰۃ مراد نہیں ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ تو پہلے آ گیا اس آیت سے پہلے۔ اس میں بتانا یہ ہے کہ اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہوتے ہیں جو مال سے جڑے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ماں باپ محتاج ہیں تو کیا زکوٰۃ کے پیسے ماں باپ کو دیں گے؟ بچے محتاج ہیں تو کیا زکوٰۃ کے پیسے بچوں کو دیں گے؟ سید گھرانے کے لوگ محتاج اور غریب ہیں تو کیا زکوٰۃ کے پیسے ان کو دیں گے؟ لیکن ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے، اولاد پہ خرچ کرنا ہے، یہاں سب خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ کرنا ہے۔ تو پتہ چلا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے حقوق ہیں جو خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، فائدہ پہنچاتا ہو۔ نفع چاہے مادی لحاظ سے ہو، جس کی طرف ذہن متبادر الی الذہن، فوراً ذہن جس کی طرف جاتا ہے، فائدہ بولتے ہی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ آخرت کا فائدہ تو بہت بڑا فائدہ ہے لیکن اس کی طرف انسان کا ذہن جلدی نہیں جاتا۔ تو اس حدیث میں ینفع الناس سے مادی فائدے پہنچانا یہ اقرب الی الذہن ہے کہ فوراً انسان جلدی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہے۔ کنز الاموال جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 54۔ اور دوسری حدیث ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، الراحمون رحم کرنے والے ایسے خوبی والے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین پر رحم کرنے والے بن جاؤ، آسمان والا تم پر رحم کرنے والا بن جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ براہ راست جو بندے رحم کے محتاج ہیں ڈائریکٹ ان پر رحم کر سکتے ہیں۔ بندوں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی آپ رحم کرو میں آپ پہ رحم کروں گا؟ دراصل وہ انسانیت سکھانا ہے، وہ اخلاق سکھانا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچے کو ایک ٹافی دلائے، بسکٹ پیکٹ دلائے، پھر اس کے بعد بولتے ہیں بھئی فلاں دوست کو دو، اپنے چھوٹے بھائی کو دو، اپنی امی کو دو۔ کیا باپ اپنی بیوی کو نہیں دلا سکتا، اپنے چھوٹے بیٹے کو نہیں دلا سکتا؟ لیکن بچے کو وہ سکھانا ہے کہ تمہارے اندر بھی یہ خوبی آئے تو میں اور تمہیں دوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، میں آسمان والا تم پر رحم کروں گا۔ مسند احمد کی روایت ہے غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت میں حصہ لینا دراصل یہ رحم کا حصہ ہے۔ جس آدمی کو کسی کی پریشانی، بیماری، مصیبت پر رحم نہیں آتا، دل نہیں پگھلتا، کچھ کرنے کو من نہیں کرتا، دراصل وہ پتھر دل انسان ہوتا ہے، وہ مفاد پرست انسان ہوتا ہے، اسے اپنے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا، اس کے اندر رحم کا مادہ نہیں ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی پہلو، ایک اجتماعی پہلو۔ انسان ایک پرسنل لائف جیتا ہے اپنی، اور ایک پبلکلی سب کے ساتھ جیتا ہے۔ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں فرق اس معنی کر کے بھی ہے کہ انفرادی زندگی میں عبادت کا پہلو غالب رہتا ہے، اجتماعی زندگی میں خدمت کا پہلو غالب رہتا ہے۔ عبادت خالق کی جاتی ہے، خدمت مخلوق کی جاتی ہے۔ اسی واسطے اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی میں بندہ جب مخلوق کی خدمت کو ترجیح دیتا ہے تو دراصل یہ عبادت کا دروازہ کھل رہا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا دروازہ کھل رہا ہے۔ ہم اپنی تہجد پڑھ لیں، اپنی تسبیح پڑھ لیں، اپنا اشراق پڑھ لیں، اپنے روزے رکھ لیں، یہ سب ہمارے انفرادی معاملات ہیں جو عبادت شمار ہوتے ہیں۔ ہم کسی بیوہ کی مدد کریں، کسی یتیم کی مدد کریں، کوئی خیر کا کام کریں، یہ سب چیزیں خدمت کا پہلو ہوتی ہیں جس میں اجتماعیت نکھرتی ہے۔ عبادت سے فرد نکھرتا ہے، اجتماعیت سے قوم نکھرتی ہے۔ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں مخلوق کی خدمت کرو، آخرت میں فرشتے تمہاری خدمت کریں گے۔ امام غزالی نے ایک موقع سے فرمایا نفل نماز سے بھی افضل ہے کہ بندہ مخلوق کی خدمت میں خود کو مصروف رکھے۔ نفل نماز وہ انفرادی عبادت ہے، مخلوق کی خدمت کرنا وہ اجتماعیت کو پروان چڑھانا ہے۔ تو نفل نماز سے بھی افضل ہے کہ آدمی مخلوق کی خدمت میں لگا رہے۔ کسی نے فرمایا کہ خدمت خلق دراصل وہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی عبادت میں کامل ہے لیکن خدمت میں حصہ نہیں لیتا ہے
تو گویا کہ اس کی عبادت بھی ادھوری ہے، ناقص ہے، وہ مکمل عابد شمار نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان وہ خدمت سے پہچانا جاتا ہے۔ کس کے اندر کتنی انسانیت ہے وہ اتنا ہی لوگوں کی خدمت کرنے والا، جو لوگوں پر رحم کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ انسان وہ نہیں ہے جو خود کے لیے جیتا ہے، حقیقی انسان وہ ہے جو کسی اور کے لیے جیتا ہے۔ اس کے جینے پر کئی لوگوں کے جینے چلتے ہیں، اس کے مر جانے سے کئی لوگوں کی زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، یہ اصل انسان ہے۔ اور جو ایسے لوگ جیتے ہیں تو ہمیشہ جیتے رہتے ہیں، مر بھی گئے تو قوم انہیں زندہ رکھتی ہے، یاد کرتی ہے، ان کی برسی مناتی ہے، ان کے تذکرے کرتی ہے، ان کے جلسے کرتی ہے، ان کی زندگی پر کتابیں لکھتی ہے، کیونکہ وہ فرد اپنی خاطر نہیں جیا تھا، قوم کی خاطر جیا تھا۔ آج اسکولوں میں کالجوں میں کتنے لوگوں کی ہسٹری کے نام پر بادشاہوں کی زندگی پڑھائی جاتی ہے۔ وہ بادشاہ اپنے لیے جی کے مرا ہے تو اس کا بھی تذکرہ ہوگا لیکن برائی کے ساتھ، وہ بادشاہ اگر قوم کی خدمت کر کے جیا ہے تو اس کا بھی تذکرہ ہوگا ہسٹری میں لیکن اچھائی کے ساتھ۔ پتہ چلا جو قوم کے لیے جیتا ہے وہ ہمیشہ جیتا ہے، اور جو اپنے لیے جیتا ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے، اسے کوئی یاد بھی نہیں رکھتا، اس کے مرنے پر کوئی جنازہ پڑھنا بھی نہیں چاہتا، کوئی دعا بھی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کا اکثر حصہ خدمت میں گزرا کرتا تھا، اسی واسطے آپ کی خوبیاں وہ کفار مکہ اور قریش مکہ کے سامنے وہ اعلان نبوت کے بعد آپ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں؟ ہم آپ کو سچا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دوسروں کی خدمت کرنے والا کہتے ہیں۔ یہ ساری وہ خوبیاں ہیں جو خدمت سے تعلق رکھتی ہیں، عبادت سے تعلق نہیں رکھتی۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کا اکثر حصہ خدمت قوم میں گزرا ہے، اسی واسطے گزشتہ جو حدیث سنائی گئی اللہ تعالیٰ نے بھی مخلوق کی خدمت کو اپنی خدمت سے جوڑا ہے۔ میں بیمار تھا تو آتا تو میں وہاں تجھے مل جاتا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، اس کی خدمت کر لیتا تو آج تجھے اس کا بدل مل جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق نے مخلوق کی خدمت کو اپنی خدمت شمار کیا ہے۔ مخلوق کی خدمت گویا دراصل وہ اپنے نصیب کو سنوارنا ہے، اپنی تقدیر کو بنانا ہے۔ جو کسی کی بھی خدمت کرتا ہے اس خدمت کے بعد جب اس مخدوم کی دعائیں ملتی ہیں ان دعاؤں سے خدمت کرنے والے کی نصیب اور مقدر جاگ جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اس ذیل میں ایک واقعہ، حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، ان کے والد محترم ایک بار بیمار ہو گئے، بڑھاپے کی عمر ہے، مرض الموت ہے، اسی مرض میں دنیا سے انتقال کر گئے۔ تو علاج معالجے کے کس پیش نظر ان کے شاگرد حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کو قیام کیا، خود بھی ساتھ ہیں۔ ایک بار رات کا وقت تھا کہ کسی ضرورت سے حضرت نانوتوی باہر گئے ہوئے ہیں، حضرت نانوتوی کے والد محترم نے بستر پر ہی غلاظت کر لی، بڑھاپے کی عمر ہے۔ تو ان کے شاگرد حضرت نانوتوی کے شاگرد مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ وہ فوراً گئے، اپنے ہاتھوں سے اپنے استاذ کے والد کا پیخانہ اٹھایا، باہر پھینک کے آئے اور اسے صاف کرنے لگے۔ جب یہ اپنے استاذ کے والد کا پیخانہ ہاتھ میں اٹھا کر لے جا کے پھینک رہے ہیں، اس موقع پر حضرت نانوتوی باہر سے تشریف لائے اور دیکھا میرے والد کی خدمت میرا شاگرد کر رہا ہے، کتنا مخلص ہوگا۔ بڑھاپے کی عمر میں کمزور آدمی کی خدمت کا جذبہ کیسے ہوگا، استاذ کی خدمت کے ساتھ استاذ کے والد کی خدمت کا جذبہ کیسا ہے۔ اسی مرحلے میں حضرت نانوتوی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہاتھ اٹھا کر دعا دی کہ اللہ محمود حسن کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اس کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ ان استاذ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ وہی محمود حسن چند سالوں کے بعد پوری دنیا کا شیخ الہند بنا ہے، اسیر مالٹا بنا ہے، انگریزوں کی یہاں سے غلامی کی آزادی کی خاطر جنگ لڑنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ان کا ترجمہ شیخ الہند کئی سالوں تک سعودی عربیہ کی مملکت سے پرنٹ ہو کر حاجیوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ قرآن کی خدمت لیا، ملک کی آزادی کی خدمت لیا، جو دعائیں نکلتی ہیں مخدوم کی زبان سے وہ اس سے نصیب جاگ جاتا ہے، مقدر بن جاتا ہے۔ اس واسطے خدمت میں آدمی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔
خدمت کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ علماء نے اس کے فائدے لکھے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ کیسے تربیت ہوتی ہے؟ خدمت مال سے بھی ہوتی ہے، خدمت انسان کے جسم سے بھی ہوتی ہے، خدمت انسان کی زبان سے بھی ہوتی ہے، عہدے سے بھی ہوتی ہے۔ زبان سے کیسی خدمت ہے؟ آدمی کا مال لٹ گیا، کوئی دھوکہ دے دیا، کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اب جاؤ اس کے پاس، تسلی دو، ہمت دو، ہم ہیں، آپ ٹینشن مت لو، کوئی بھی پریشانی ہو ہمیں بلاؤ، ہم آئیں گے۔ یہ جو جملے ہیں یہ بڑی خدمت ہے جو اسے تھام لیتے ہیں، ورنہ آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ زبان سے بھی خدمت ہوتی ہے۔ کبھی عہدہ اللہ نے دیا ہے، اس عہدے کی برکت سے کسی کمزور آدمی کی سفارش کر دو، اس کا راشن کارڈ بنوا دو، اسے اسکول میں اور کالج میں ایڈمیشن دلوا دو، فری ایڈمیشن کروا دو، اس کے ہاسپٹل میں کچھ مدد کر دو۔ یہ زبانی جو تم باتیں کرتے ہو اپنے عہدے کا لحاظ رکھتے ہوئے، یہ بھی بڑی خدمت ہے۔ تو خدمت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ اس میں انسان کی تربیت کیسے ہے؟ مال کے ذریعے سے جب انسان خدمت کرتا ہے، آج پوری دنیا میں جو جھگڑے ہیں وہ بنیادی طور پہ مال کے جھگڑے ہیں۔ ہر انسان کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، مال کا غرور ہے، ہوس کا نشہ ہے، مال حاصل کرنے کی خاطر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، پورا معاشرہ برباد ہے مال کی خاطر۔ وہی کمایا ہوا مال اگر انسان اپنی ارادے سے کسی غریب کو دے رہا ہے، کسی بیوہ کو دے رہا ہے، کسی ضرورت مند کو دے رہا ہے، پتہ چلا یہ آدمی مال کی خاطر جھگڑنے والا نہیں ہے، یہ خود اپنا مال لٹا رہا ہے دوسروں پر۔ تو اس کے اندر سے مال کی حرص ہے، لالچ ہے، ہوس ہے، یہ سب نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سوچے گا ایک طرف تو دھوکہ جھوٹ دے کر کما رہا ہوں اور دوسری طرف غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، شرم نہیں آتی؟ اگر کرنا ہی ہے تو یہاں جھوٹ چھوڑ دو، سامنے والے کا فائدہ ہو جائے گا، دھوکہ چھوڑ دو، وہاں دوسرے کا فائدہ ہو جائے گا۔ انسان کا ضمیر اسے جگاتا ہے کہ تم مال خرچ کر ہی رہے ہو تو اچھی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ جیسے زکوٰۃ کا فائدہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کے اندر سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے، ویسے ہی مالی خدمات کی وجہ سے انسان کے اندر سے مال کی وجہ سے آنے والی گندگیاں، رذائل اور خبائث نکل جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا مالی خدمت کرنے سے معاشرے میں محبت اور شفقت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ جس کی تم خدمت کرو گے وہ سوچے گا کہ بھئی میرا اس سے کیا رشتہ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، پھر بھی ہمارے گھر آئے، میرے لیے گولیوں کا انتظام کیا، میرے بچے کے علاج کا انتظام کیا، میری بیٹی کی شادی کا انتظام کیا۔ جو تنظیمیں اس طرح پہنچ کر کسی کا راشن، کسی کے کپڑے، کسی کی محتاجگی میں دوائی جو بھی کر رہے ہیں، وہ آپ سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں، وہ تنظیم سے، وہ اس آدمی کے نام سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو معاشرہ ایک دوسرے کی ہمدردی والا بن جاتا ہے جب مالی خدمات ہوتی ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذاتی مفاد سے نکل کر انسان اجتماعی مفاد کی فکر والا بن جاتا ہے۔ اب تک پیسہ کمایا میری خاطر، بچوں کی خاطر، بیوی کی خاطر، ذاتی مکان، اپنی گاڑی، اپنا بنگلہ، اب نہیں، اب مجھے میرے محلے کے غریبوں کا بھی دیکھنا ہے، بیواؤں کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اب یہ فکر اپنے سے ہٹ کر قوم تک آ جاتی ہے، اور جب قوم کی فکر انسان میں آ جائے تو قوم ترقی کرتی ہے۔ خود کی فکر آئی تو خود ترقی کیا، قوم کی فکر آئی تو قوم ترقی کرے گی۔ اصل ترقی قوم کی ترقی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسان کے اندر سے خود غرضی نکل جائے گی، حسد نکل جائے گا، کینہ نکل جائے گا، دل کے اندر نرمی اور دوسروں کے لیے بھلائی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جس کی تم خدمت کرو گے وہ تم سے اب نہیں جلیں گے، وہ دعا دیں گے، وہ تمہاری دولت پر حسد نہیں کریں گے، تمہارے بارے میں کینہ نہیں رکھیں گے، وہ تمہارے حق میں خیر خواہی چاہیں گے۔ تو یہ ترقی ہے، یہ خیر ہے جو مالی خدمات کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا جو فائدہ ہے خدمت خلق کا، بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر خادم جو بھی خدمت میں لگا ہے اللہ اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ تم اگر کسی قوم کی خدمت میں لگے ہو تو اللہ تمہاری خدمت میں لگیں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، ترمذی کی روایت ہے، بندہ جب تک مخلوق کی سیوا کرتے رہتا ہے اللہ اس کی خدمت کے لیے فرشتے لگائے رکھتے ہیں۔ تو انسانوں کے کام آسانی سے بن جاتے ہیں جب وہ دوسرے انسانوں کی کام میں لگا رہتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیری، نظام الدین اولیاء، ان سب کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو،
یہ اپنے لیے کم کھاتے تھے، مخلوق کو زیادہ کھلاتے تھے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا 2 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ کبھی خادم روٹی اور سالن لے کے آتا کہ آج آپ افطار میں کچھ اچھا کھا لیجئے، تو افطار کے موقع پر عین دسترخوان پہ بیٹھ کے پوچھتے جو روٹی، جو گوشت، جو خیمہ جو میرے لیے لے کے آئے ہو، کیا دلی کی سڑکوں پر پڑے ہوئے ہر غریب کو یہ روٹی نصیب ہے؟ دلی کے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہر بیوہ کو یہ روٹی نصیب ہے؟ تو خادم کہتا کہ حضرت نہیں ہے۔ تو فرماتے جب ان کو نہیں ہے تو میں کیسے کھاؤں گا، لے جاؤ ان غریبوں کو دے دو۔ آج بھی وہ اولیاء اللہ زندہ ہیں، نظام الدین اولیاء آج بھی زندہ ہیں، صرف مسلمانوں کے دلوں میں نہیں، کافروں کے دلوں میں بھی زندہ ہیں۔ تو خدمت خلق سے یہ اولیاء اکرام زندہ ہیں۔ آج انہی اولیاء کے مزاروں پہ بیٹھ کر ان کے جو مجاور ہیں اپنا پیٹ پال رہے ہیں، اپنی نسل کو پال رہے ہیں۔ جنہوں نے قوم کی خاطر زندگی گزاری ہے، آج انہی کے نام کو بدنام کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں۔ کوئی بھی گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے، وہ مور کی جھاڑو سر پہ مار کے بولیں گے ڈالو حضرت کے نام پر، یہ لوٹنا ہے۔ یہ ٹیکس وصول کرنے والے ظالم جیسے ہوتے ہیں، اس طرح کا ظلم ہے جو وصول کیا جا رہا ہے۔ تو خدمت خلق کی برکت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اولیاء اکرام، اسی واسطے ایک حدیث میں آیا ہے الخلق کلہم عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہے۔ فحب الخلق اللہ انفعہم لعیالہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی خیر خواہی اور بلائی چاہتا ہو۔ چھٹا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی مالدار بنا، کما رہا ہے، ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں ہے، کماتا ہی جا رہا ہے، کماتا ہی جا رہا ہے، کنسٹرکشن میں ہے، بلڈر ہے، بناتا ہی جا رہا ہے، بناتا ہی جا رہا ہے۔ اور دوسرا آدمی جھوپڑی میں ہے، چھپر میں ہے، وہ وہیں پر مر رہا ہے، سڑ رہا ہے۔ ایک طرف بلڈنگیں اور بازو محلے میں جھوپڑیاں ہیں۔ یہ کون سا توازن ہے انسانوں کے جینے کا؟ تمہارے اللہ نے اتنی دولت دی ہے، کنسٹرکشن سے، بلڈنگ سے، بزنس سے، ریئل اسٹیٹ سے، تو لینڈ مافیا بننے کے بجائے اس کا کچھ حصہ اپنے پڑوس محلے کے غریبوں پہ خرچ کرو، ان کو جھوپڑیوں سے اوپر اٹھاؤ۔ تم اپنی بلڈنگوں کا ایک فلور کم کرو، ان کو ایک گھر اور چھت اور سایہ ڈال کے دے دو۔ تو معاشرتی اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ انسانی اور مسلمانوں کے معاشرے میں ایک بیلنسنگ رہتا ہے کہ یہ معاشرہ ایک مڈل کلاس کا ہے کہ نہ کوئی زیادہ مالدار اور نہ کوئی بالکل غریب۔ اور آج جو ترقی ہے دنیا کی وہ اسی طرح کی ہے کہ پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں یہ ٹاپ 10 یہ سب سے بڑے لٹیرے ہیں جو پوری دنیا کے مالدار ہیں۔ یہ پورے ہندوستان کے مالدار ہیں، کیا مطلب پورے ہندوستان کے سب سے بڑے لٹیرے ہیں۔ پوری دنیا کی دولت یا ملک کی دولت ان کے پاس ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ کوئی ٹاپ 10 میں ہوتا ہی نہیں۔ بڑے مالدار کیا ہے؟ مالداری ہمارے پیسے سے نہیں، مالداری ہمارے سخاوت سے ہے، مالداری ہمارے اخلاق سے ہے۔ تو یہ معاشرتی اتحاد پیدا ہوتا ہے، غریب اور امیر کے درمیان کی دوریاں اور نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ ساتواں فائدہ یہ ہوتا ہے خدمت کرنے سے مخدوم کی نظر میں خادم کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ جس نے مجھ پر احسان کیا میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس کے سامنے جھک جاؤں گا، اس کی عزت کروں گا۔ چند پیسے، چند اچھے بول، چند راشن کے تھیلے اس نے دیے ہیں، غریب آدمی اس کی عزت کرتا ہے، اس کے آنے پر کھڑے ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت ہے۔ ایسے لاکھوں پیسے تم ہاسپٹل میں خرچ کر رہے ہو، ایسے لاکھوں روپے تم عدالتوں میں جھوٹے کیس لڑنے کے لیے خرچ کر رہے ہو، وہاں عزت نہیں ہے۔ جج کو پیسہ کھلا کر، وکیل کو پیسہ کھلا کر، سیاسی لیڈروں کے تلوے چاٹ کر بھی عزت نہیں مل رہی ہے۔ یہاں ایک غریب کو راشن اور کپڑے دینے پر جو عزت مل رہی ہے، تو خدمت کی وجہ سے معاشرتی عزت ملتی ہے۔ مشکل اوقات میں یہی غریب لوگ اس آدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس نے ان کی مشکل میں ان کا ساتھ دیا تھا اور ان کی مدد کی تھی۔ آٹھواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خدمت سنت نبوی ہے۔ مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور سنت میں اللہ نے ہدایت بھی رکھی ہے، راحت بھی رکھی ہے، عزت بھی رکھی ہے، ترقی بھی رکھی ہے۔ اس واسطے خدمت کرنے والی قوم چاہے مسلمان نہیں، وہ کوئی اور مذہب کی ہو، اللہ انہیں بھی ترقی دیتے جاتے ہیں۔ نواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خادم ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ حکمران اگر خدمت کیا یا کوئی نارمل افراد اگر خدمت کیے
تو قومیں انہیں یاد رکھتی ہیں۔ مدر تیریسا کون ہے؟ عیسائی خاتون ہے، آج بھی ہاسپٹلوں میں اس کا فوٹو لگایا جاتا ہے کہ وہ غریب دیہاتوں میں اور افریقہ کے غریب ملکوں میں جا کر غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی، عیسائیت کی تبلیغ کیا کرتی تھی۔ اس کی اس خدمت کے جذبے سے کئی ایسے عورتوں کے نام آپ کو اسکول کی دیواروں پر، ہاسپٹلوں کی دیواروں پر ملیں گے جنہوں نے شادیاں نہیں کی، اپنی زندگیاں خدمت کی خاطر وقف کر دی ہیں۔ پتہ چلا خدمت کے نام پر زندہ رہنا یہ اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، غیر بھی اگر کرے گا اللہ اسے بھی نواز دیتے ہیں۔ اس واسطے خدمت بڑی سعادت ہے۔ 10واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدمت کی وجہ سے اللہ اسے پوری قوم کا سردار بنا دیتے ہیں۔ خادم القوم سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ اس کا خادم ہوتا ہے۔ اسی واسطے پورے مکہ مکرمہ میں قریش کو اللہ تعالیٰ نے سیادت و قیادت امارت عطا کی تھی۔ آنے والے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ کھلانا پلانا یہ خدمت تھی جس کی وجہ سے پورے مکہ کے خاندان میں اس خاندان کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا، سردار ہونے والی قوم بنایا تھا۔ 11واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ مسلمان ٹوپی کرتا پہن کر ہاسپٹلوں میں جائیں گے، مریضوں کو دوائیاں دیں گے، مریضوں کو فروٹس دیں گے اور انہیں کچھ نصیحت کریں گے، پانی کے باٹل دیں گے، کچھ بھی اس طرح کی محتاجگی میں مدد کریں گے تو دیکھیں گے لوگ بھائی ہاسپٹل میں کون آ رہے ہیں؟ داڑھی والے، ٹوپی والے، کرتے پاجامے والے۔ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ پورے بیماروں کی کر رہے ہیں، اپنا پرایا، مسلمان غیر مسلم ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے اسلام کی شبیہ اچھی بنتی ہے۔ اللہ نے اس قوم کو محض تاجر بنانے کے لیے، سیاسی لیڈر بنانے کے لیے، زمیندار بنانے کے لیے، زراعت والا بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تاجر نبی کے آنے سے پہلے بھی تھے، زراعت والے نبی کے آنے سے پہلے بھی تھے، سیاسی لیڈر نبی کے آنے سے پہلے بھی تھے۔ اللہ نے اس دین کے ذریعے سے وہ قوم پیدا کرنا چاہا جو دوسروں کو اسلام کا تعارف کرائے۔ تو اس خدمت کے ذریعے سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ یہ 11 فائدے حاصل ہوتے ہیں جب بندہ قوم کی خدمت میں اپنے آپ کو انفرادی یا اجتماعی طور پر لگاتا ہے۔ خدمت خلق کے شرائط کیا ہیں کہ کن آداب کے ساتھ خدمت کرنا چاہیے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص، ریاکاری کی تمام شکلوں سے توبہ کرنا، دکھاوا نہیں ہونا۔ جہاں دیکھو وہاں فوٹو، پانی کا بوٹل دے رہے ہیں فوٹو، 10 روپے پیسے دے رہے ہیں فوٹو، ویڈیو اور اسے فیس بک پر اپلوڈ۔ اب تو لوگ وہ بہانہ بھی نہیں رہا جو بولتے ہیں کہ بھئی ہماری چیریٹی ہے، چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، اب فوٹو لے کے جو ہمیں چیریٹی دے رہے ہیں ان کو دکھانا پڑتا، فنڈز جو دے رہے ہیں ان کا اعتماد جیتنا پڑتا ہے۔ اب تو یہ AI کا زمانہ ہے، کوئی بھروسہ کرنے والا نہیں ہے، بنا سنا کے سب آدمی ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ میں یہاں دیا، وہاں دیا، اس کو دیا، اس کو دیا۔ جیسے انکم ٹیکس والے لوٹتے ہیں کہ میں 1 کروڑ روپے دوں گا، 40 لاکھ روپے تم رکھ لو، 60 لاکھ واپس کر دو، لیکن حساب میں رہے گا کہ پورے 1 کروڑ تم کو دیا۔ اس طرح کے گھوٹالے بھی چلتے ہیں۔ تو اعتماد جیتنے کے لیے غریبوں کی صورتیں دکھا کر انہیں انسلٹ کرنا ضروری نہیں ہے، چہرہ بلر کر کے باقی پبلک کو دکھا کر بھی فوٹو لیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے بندوں کی چیریٹی لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ غریب کی فوٹو دیکھیں گے تو بھی بھروسہ کریں گے، میری صورت دیکھیں گے تو بھروسہ نہیں کریں گے۔ ضرورت بھی نہیں کہ مجھے ایسے لوگوں سے چندہ لے کے تعاون کر کے غریبوں کی خدمت کروں۔ جو بھروسہ مند ہے وہ دے، جو جس کو نہیں دینا ہے تو جائے، جس کو جو کرنا ہے کرے۔ مجھے کسی کو ذلیل کر کے خدمت کرنا نہیں ہے، عزت نفس کے ساتھ خدمت دین کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے اخلاص والی کیفیت، دکھاوے والی حرکتیں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے خدمت کرتے ہوئے مقصود اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے۔ وہ راضی تو سارے کام بن جاتے ہیں، وہ راضی نہیں ہے تو پھر کوئی کام خدمت سے ہونے والا نہیں ہے۔ کسی سیاسی لیڈر کو خوش کرنا، اسلام کی نفرت ختم کرنا، محلے کے اندر کوئی نام پیدا کرنا، یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ راضی ہونا مقصود ہے۔ تیسری شرط ہے اس اشاعت اسلام کا تصور رہے۔ میں خدمت کر رہا ہوں، اس کے ذریعے سے اللہ کا دین عام ہو، اسلام پھیلے، اس نیت سے میں مسلمان، غیر مسلم، مسجد، غیر مسجد، بازار، سب جگہ پہ جا کر غریبوں کی مدد کر رہا ہوں۔ غیر مسلم ہو یا دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے ہوں یا غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے والے ہوں، سب کو یہ دماغ میں رہنا چاہیے، خدمت خلق بھی دعوت اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی اسلام کی اشاعت ہوتی ہے، اسلام کا پرچار ہوتا ہے۔
ہم دعوت دیں گے تو ہی اسلام پھیلے گا، نہیں تو اسلام نہیں پھیلے گا۔ یہ غلط تصور ہے۔ اسلام دعوت سے بھی پھیلتا ہے، اسلام خدمت سے بھی پھیلتا ہے۔ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اسی سے اسلام پھیلے گا۔ ٹھیکہ لے کے رکھے ہو کہ ہم جو کریں گے اسی سے سب کچھ ہوگا، دوسرے جو کر رہے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کس نے تمہیں دے دیا ہے؟ اس لیے یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے بھی خدمت ہے، وہ بھی دین کا کام ہے، اور جو خدمت میں لگے ہیں مخلوق کی، وہ بھی دعوت اسلام کا کام ہے۔ خدمات سے بعض مرتبہ جو تعارف ہوتا ہے، جو نفرتیں ختم ہوتی ہیں، وہ دعوت سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت دے کے آ گیا، لیکن آنے کے بعد یہاں غیر مسلم پڑوسی کو جھگڑ رہا ہے، اس کا قرضہ نہیں دے رہا ہے، اس کی زمین پہ مافیا بن کے بیٹھا ہے۔ اب بول رہا ہے کہ میں بھی دعوت کا کام کر رہا ہوں، غیر مسلموں کو دعوت دے رہا ہوں، فلاں کو دعوت دے رہا ہوں۔ غیر مسلموں کو دعوت تو باہر جا کے دے رہے ہو، یہاں اپنے محلے کے غیر مسلم کی زمین پہ قبضہ کیے ہوئے ہو، تو وہ دعوت کا اثر گیا خیرات میں یا پانی میں۔ یہ جو تمہاری بد اخلاقی ہے، اس بد اخلاقی سے نفرت بڑھ گئی اسلام کی۔ تو خدمت کے ذریعے سے بعض مرتبہ وہ کام ہوتے ہیں جو دعوت کے ذریعے سے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آج دیکھ لیں عیسائی لوگ دعوت کا پرچار زیادہ کر رہے ہیں یا خدمت زیادہ کر رہے ہیں؟ آپ کہیں بھی جا کر دیکھ لیں، خدمت خلق کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، اگر کسی کو واقعتاً سنجیدگی سے خالی ذہن ہو کر شرافت کے ساتھ اس موضوع کو پڑھنا ہو، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منتخب احادیث کے اکرام مسلم والے باب کو بھی پڑھ لے گا۔ ہماری باتیں اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہاں سے بھی سمجھ میں آ جائے گا، اگر دماغ سمجھنے کے قابل ہے تو، کہ یا واقعتاً اکرام مسلم کا ایک بڑا حصہ ہے قوم کی خدمت کرنا، جو احادیث حضرت نے وہاں پر نقل کی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، دنیا کا اصول رہا ہے، کوئی بھی قوم کسی بھی قوم کو مغلوب کرنا چاہتی ہے اور خود فاتح اور غالب بننا چاہتی ہے، پہلا کام اس کا دعوت کا ہوتا ہے، دوسرا کام مناظرے بازی کا ہوتا ہے، تیسرا مرحلہ سیاست پہ آنے کا ہوتا ہے کہ سیاست کے زور سے ہم اپنی بات منوا سکیں۔ جیسا کہ آج 100 سال کی محنت سے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ظالم ہیں، وہ سیاست کے بلبوتے پر ہی سارے بل پاس کرتے جا رہے ہیں، سارے قوانین بدلتے جا رہے ہیں کہ اپنی بات منوانے کے طریقوں میں سے سیاست پر آنا ایک بڑا طریقہ ہے۔ اور آخری کام بڑی آسانی اور کامیابی کے ساتھ جو ہر قوم کرتی ہے وہ ہے خدمت، کہ اگر ان سب چیزوں سے ہم دل نہ جیت سکیں کسی کا تو خدمت سے ہم ان کا دل جیتیں گے۔ چنانچہ آج پوری دنیا میں کسی درجے میں اسباب کے نتیجے میں باطل طاقتوں کو کامیابی ملی ہے، جیسے کہ عیسائیت، تو اس کو بھی بظاہر جو کامیابی ملی ہے وہ خدمت کی وجہ سے ملی ہے۔ افریقہ کے غریب ملکوں میں جا کے دیکھ لو، آندھرا کے دیہاتوں میں جا کے دیکھ لو، آسام کے جنگلوں میں جا کے دیکھ لو، وہاں پر چرچ بنے ہوئے ہیں، ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، اسکول بنے ہوئے ہیں، غریبوں کے لیے چیریٹی کے فنڈ بنے ہوئے ہیں، غریب بیواؤں کا وظیفہ، بچوں کے لیے فری اسکولنگ اور بیماروں کے لیے فری ٹریٹمنٹ اور ڈیلیوری کے لیے میٹرنٹی ہاسپٹل کے فری ڈیلیوری کی جائے گی۔ یہ گاؤں دیہاتوں میں، غریب علاقوں میں عیسائی لوگ کیوں بنا رہے ہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہاں سے بزنس پروسیس کے لیے تو وہ نہیں کھولے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اپنے مذہب کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں صرف ایک ہی کام آتا ہے، جہاں دیکھو ہم مسجد بنا کے آ جاؤ اور سمجھ لو کہ ہم نے بیت المقدس فتح کر لیا ہے، چاہے اس 4 سال 10 سال کے بعد وہ مسجد ویران ہو جائے، وہاں کتے آئیں، بیل بھینس بنے، لوگ شراب پئیں جا کر، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک بنا دو بس، اس کی آبادی کی فکر کیسے کی جائے، امام کو رکھ کر تنخواہ دے کر وہاں پورے محلے کے اندر دین اور اسلام کی محنتیں کیسی کی جائیں، وہ فکر تو بعد کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ خدمت ہے جس کے ذریعے سے باطل طاقتیں قوموں کا دل جیتتی جا رہی ہیں۔ آپ اسے دیکھ لیں، اصول ہے، مغلوب قوم ہمیشہ غالب قوم کے مذہب کو بھی اپنا لیتی ہے اور اس کی تہذیب کو بھی اپنا لیتی ہے۔ اصول ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کے تلے دب جاتا ہے۔ تو جب احسان ہوا کسی پر، بیمار پر احسان ہوا، صحت ملنے کے بعد جس کا احسان ملا اس کی ماننا شروع کر لے گا۔ آپ دیکھ لیں، بیوہ عورت ہے، شوہر انتقال ہو گیا، 2 مہینے کی حاملہ ہے، حمل کے ایام میں اپنے بچے کو لے کر ہاسپٹل آنا جانا، ٹریٹمنٹ کرانا، ڈیلیوری کے مراحل، اپنے سسرال بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ادھر میکا بھی کمزور ہے، ماں باپ انتقال ہو گئے۔ ایسے غریب کے پاس ایک عیسائی عورت آتی ہے، روزانہ گھر جھاڑتی ہے، چولہا جلا کر کھانا بناتی ہے، پھر اسے انڈا ابال کے دیتی ہے،
4 مہینے اس کی خدمت کرتی ہے، ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل لے جاتی ہے، پھر آنے کے بعد 40 دن تک اس کی سیوا کرتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگی کہ اب تم صحیح ہو گئے، اسٹیبل ہو گئے، میں جا رہی ہوں، تو یہ مسلمان عورت کہتی ہے تم اپنے مذہب میں کون سے مذہب پہ چلتی ہو مجھے بھی سکھاؤ، میں بھی وہ اپنانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد وہ مسلمان عورت اپنے بچوں سمیت عیسائی بن جاتی ہے۔ 4 مہینے کی محنت سے ایک پریوار کو اس نے عیسائی بنا دیا، 4 مہینے کے انڈوں کی خدمت سے اس نے عیسائی بنا دیا۔ ہمیں کیا آتا ہے؟ ہمیں تو پورے مست ٹکا کے انڈوں پہ انڈے کھانا آتا ہے اور اسی کو سمجھتے ہیں مست خدمت ہو رہی ہے۔ یہ خدمت ہے کہ الانسان وعبد الاحسان، انسان احسان کے تلے دب کر سامنے والے کی بات مان لیتا ہے۔ رفاعی خدمات کرنے کی چوتھی شرط یہ شرعی مسائل سے واقف ہونا کہ میں جن کی خدمت کر رہا ہوں زکوٰۃ کے پیسے سے، صدقات واجبہ سے کہاں خرچ کرنا، کس پہ خرچ نہیں کرنا، اور طوفان کے موقع پر، حادثات کے موقع پر، زلزلوں کے موقع پر رفاعی فنڈ میں کیا زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی کہ نہیں دی جا سکتی ہے، یہ مسائل معلوم کر کے کرنا چاہیے۔ اور 10واں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مسائل کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب نے زمین خرید کے رکھی ہے مسجد بنانے کے لیے، 10 سال سے مشورہ کر رہے ہیں، یہ مولانا سے، وہ مولانا سے، ان سے ان سے، بھئی کیا وجہ؟ ابھی اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ زمین انہوں نے خریدی نہیں ہے، زمین کسی اور نے خرید کر یہ صاحب کو دی ہے کہ آپ اپنی نگرانی میں مسجد بنائیں، اور اس بے وقوف کو اب تک توفیق نہیں ہو رہی کہ وہاں پر مسجد بنوا کر کوئی کام شروع کر سکے۔ اب بتائیں، دینے والا تو بیچارہ دے دیا ہے، اب اس گھوٹالہ کرنے والے کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے کسی پر بھی کہ ہم کچھ کریں، وہاں پر 10 سال سے مشورے کرتے پھر رہا ہے۔ یہ طریقہ بھی نامناسب ہے۔ 5ویں شرط ہے دوسری دینی خدمات کی تنقیص اور تحقیر نہیں کرنا۔ جو خدمت میں لگے ہیں، رفاہی کام اور چیریٹی میں لگے ہیں، ان کا بھی دماغ بعض مرتبہ خراب ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ مدارس کیا ہے، مساجد کیا ہے، مکاتب کیا ہے، خانقاہیں کیا ہے۔ اصل کام تو اس زمانے میں ہندوستان میں یہ ہے کرنے کا کام۔ کس نے؟ آپ کے ابا حضور نے کہا ہے کہ یہ اصل کام ہے، باقی سب ڈپلیکیٹ کام ہے۔ کس نے کہا ہے؟ وہ بھی دین کے کام ہیں، یہ بھی دین کے کام ہیں۔ اپنی عمارت اور اپنی بلڈنگ اچھی زمین پہ بناؤ، قبرستان میں مت بناؤ۔ کسی کو مار کر، کسی کو ذلیل کر کے اپنی عزت کیا بڑھا لو گے؟ اس کی بھی توہین کیا، اس کی بھی توہین کیا۔ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں، مدارس والے کیا کر رہے ہیں، خانقاہ والے کیا کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ کس نے کہا کہ تم ہی کر رہے ہو جو کچھ بھی کر رہے ہو؟ تنقیص کسی شعبے کی نہیں ہونا چاہیے۔ مدارس کے علماء ائمہ معمولی تنخواہوں پر پوری زندگی بچوں کی ترقی کی خاطر، عالم حافظ بنانے کی خاطر جو قربانیاں دیتے ہیں، کوئی شعبہ اتنی قربانی نہیں دے سکتا، اگرچہ کہ ہر شعبہ اسی گمان میں مبتلا ہے کہ ہم ہی سب سے بڑی قربانی اور تقاضے والے ہیں۔ اس واسطے تنقیص کسی کے نہیں ہونا چاہیے۔ بدعنوانی اور بدگمانی کے ساتھ کام نہیں ہوتا ہے۔ مدارس اور مکاتب کا بدل ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت میں کوئی دوسرا ادارہ نہیں کر سکتا ہے۔ 6واں شرط ہے امداد کے ساتھ تربیت کی بھی فکر ہونا چاہیے۔ جن کو مدد کر رہے ہو وہ شرابی ہے، وہ سود خور ہے، وہ بیوہ عورت ہے، وہ گٹکا کھا رہا ہے، وہ کچھ اور جوئے میں مبتلا ہے، تو اس کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس برائی سے نکالنے کی بھی فکر ہونا چاہیے۔ بیواؤں کو وظیفہ دے رہے ہیں، وظیفہ یہاں سے بھی لیے، وہاں سے بھی لیے، وہاں سے بھی لیے، پھر شام میں جا کے شراب پی کے سو رہی ہے۔ وظیفہ آنے کے بعد لوگوں کو سود پہ دے رہی ہے، وظیفہ آنے کے بعد نامناسب چیزوں میں خرچ کر رہی ہے۔ تربیت کے بغیر دی جانے والی امداد سے معصیت پھیلتی ہے، اس کے اندر انسانیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو جب بھی جس شعبے کو بھی مدد کے لیے جوڑا جائے گا، علماء کی کونسلنگ کی، علماء کو لے کر کونسلنگ کی جائے گی کہ ان کے ذریعے سے سامنے والے کی مدد کی جائے، انہیں سود سے، حرام سے، والدین کی نافرمانی سے، بیویوں پر ظلم کرنے سے، اولاد کے حقوق مار کھانے سے بچایا جائے گا۔ تربیت کے بغیر اگر کسی غریب کو ٹھیلا بنڈی نہیں، اسے فلیٹ بھی دلا دو گے تو فلیٹ میں بیٹھ کر دوسرے ملک میں بھیک مانگنے کے لیے جائے گا، وہاں ظلم کرنے اور بزنس کرنے کے لیے جائے گا، وہ انسانیت کبھی پیدا نہیں کرے گا۔ ٹھیلا بنڈی دینے کے ساتھ، غیر سودی قرضے دینے کے ساتھ انہیں حرام سے بچانے کی بھی فکر ہونا چاہیے، ورنہ تو لوگ پیسے لے کر شراب، نشہ، لڑکی بازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تربیت کے بغیر ڈاکٹر بناؤ گے، جج بناؤ گے، وکیل بناؤ گے، تاجر بناؤ گے تو قوم کو لوٹنے والے لٹیروں کی ایک بھیڑ جمع ہو جائے گی، انسانیت پیدا نہیں ہوگی۔ تربیت کے ساتھ یہ ڈگریاں ملنی چاہیے۔
ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم رزاق نہیں ہیں کہ خدمت خلق کر کے لوگوں کے روزی کے مالک بن بیٹھے ہوں. ہم خاتم ہیں. خدمت کے ذریعے سے قوم کے اندر برائیاں ختم کرنا ہمارا مقصد ہے. خلا طلاق کے مسائل ختم ہو جائیں. تو جب بھی خدمت کی جب بھی میٹنگ ہو، بیواؤں کو بلائے، یتیموں کا کچھ بھی مسئلہ ہو، کچھ بھی ایسی رفاہی خدمات ہوں، علماء سے مشورے کر کے کہ اس آنے والی خاتونوں کے اس مجمع کا، خواتین کا کیسے تربیت کی جا سکے. ساتویں شرط ہے خدمت سے مخدوم کو کاہل اور سست بنانا نہیں ہے کہ جوان بچے ہیں، عورت بیوہ ہے، یہ کہہ کر 5,000 روپے ہر مہینہ اسے وظیفہ دے رہے ہیں. تو جوان بچے گدھے کی طرح گھر میں بیٹھ کر جو سو رہے ہیں اور فلم دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، ان جوانوں کو بھیج کر کیوں کمانے کے قابل نہیں بناتے؟ تو خدمت یہ بھی ہے کہ ان جوانوں کو کام پر لگایا جائے. اس ماں کے ساتھ ان بچوں کو بلا کر غیرت دلائی جائے کہ ماں تو خیرات پہ پل رہی ہو اور تم جوان ہو کر اپنے ماں کے خیرات کے پیسوں پہ پل رہے ہو. یہ خدمت کے ذریعے سے قوم کو کاہل اور سست بنانا مقصود نہیں ہونا چاہیے. خدمت کی شکلیں کیا کیا ہیں کہ کس کس طرح میں خدمت کرنا چاہیے؟ خدمت کی کل شکلیں 18 ہیں. ان میں سے چند شکلیں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں. پہلی شکل خدمت کرنے کی یہ یاد رکھنا چاہیے، مصارف زکوٰۃ. زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس میں اللہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا. ابن السبیل، مسافر جو اپنی جگہ پر مالدار ہے لیکن وہ کہیں سفر میں پیکٹ چوری ہو گئی، مال خرچ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسے موقع پر اس مسافر کی مدد کرنا، یہ مسافروں کی مدد بھی خدمت خلق میں داخل ہے. دوسرا مصرف ہے، ماضی میں ایسا دیکھا گیا ہے، بیماروں کے لیے ہاسپٹل، بیماروں کے لیے ڈاکٹر، بیماروں کے لیے علاج کے اخراجات. حتیٰ کہ ماضی میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو ایسے ہاسپٹل بنا کر گئے کہ جو بھی بیمار ہمارے ہاسپٹل میں آئے 3 دن تک فروٹ سے، کھانے سے، ڈرائی فروٹ سے، اس کے صحت مند غذا سے اس کو کھلاتے رہو. 3 دن کا مہمان ہے. کھانے کے بعد پھر اس کے بعد پوچھو کہ بھئی اب کیسی ہے طبیعت. اب بھی اگر بیمار ہے تو پھر اس کا علاج کرو، نہیں ہے بیمار تو اسے رخصت کر دو. پہلے مہمان نوازی، اس کے بعد تیمارداری. پہلے مہمان نوازی، اس کے بعد اس کی بیماری کا علاج. ایسے کاموں کی خاطر لوگ اپنی زمینیں وقف کر کے جاتے تھے کہ بیماروں کی اس طریقے سے خدمت کی جا سکے. حتیٰ کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بیماروں کا علاج، غریبوں کا علاج اور ان کی خدمت کرنے کے لیے پانی کے گلاس اور برتن اگر ٹوٹ جائیں، ان برتنوں کے پیسے کے لیے بھی جائیداد وقف کر کے جاتے تھے کہ ان کی جائیداد سے صرف برتن خریدے جائیں گے. کس کے؟ غریبوں کی مدد کے برتن خریدے جائیں گے. اس درجے کی بھی خدمت کا نظام ماضی میں تھا. تیسرا طریقہ ہے علم دین حاصل کرنے اور عصری علوم حاصل کرنے کے لیے ذہین طلباء کی مدد کرنا. چنانچہ آپ دیکھیں مصر میں 1100 سالہ ایک مدرسہ ہے جامعہ ازہر، اس میں 110 ملکوں کے بچے پڑھتے ہیں، تقریباً 70,000 کے قریب. ان 70,000 بچوں کے اخراجات کی خاطر سالوں سے لوگوں نے اپنی جائیدادیں وقف کر رکھی ہیں. اس ادارے کا کسی ملک میں چندہ نہیں ہوتا ہے اور یہ اوقاف کی زمینات سے آنے والی آمدنی سے 70,000 بچوں کا گزارا کیا جاتا ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے پڑھنے کے بعد کتنے علماء، کتنے حفاظ، اگرچہ کہ مسلکی لحاظ سے کمزوریاں آ جاتی ہوں، بتانا یہ مقصود ہے کہ آدمی کس کس کام کی کیسے خدمت کر سکتا ہے. آج اگر کوئی بچہ ذہین ہے وہ پولیس بن سکتا ہے، صحت مند ہے، جج بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، IPS میں آ سکتا ہے، IAS میں آ سکتا ہے. تو اس پر اپنا مال خرچ کر کے ایک بندہ پیدا کر دے جو قوم کی خدمت کرتا رہ سکے. چوتھی صورت ہے، پہلے زمانے میں مساجد کی حفاظت کی خاطر لوگ اوقاف کی جائیداد اور وقف کر کے جایا کرتے تھے. یہ مسجد ہے، اس کا گزارا مشکل ہے، لوگ چندہ نہیں دے سکتے ہیں، جمعہ کے موقعوں پر خدمت نہیں کر سکتے ہیں، تو ہماری یہ ملگیاں وقف ہیں اس مسجد کی خاطر کہ اس کا جو بھی کرایہ آئے گا مسجد کے اخراجات میں خرچ کیا جائے گا. لیکن افسوس یہ کہ ایسے کتنی مسجدیں ہیں جن کی ملگیوں سے آنے والے کرائے سے مسجد کی خدمت تو کیا ہوتی، ملگیوں پر مسلمان خود لٹیرے اور چور بن بیٹھے ہیں. 200-150 روپے کے کرائے کے ذریعے سے اپنی نسلوں کو پال رہے ہیں. وہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ اللہ سے پوچھ لیں. پانچواں طریقہ ہے بیوہ، خواتین، یتیموں کے لیے مستقل خدمت کا نظام بنانا. بعض بیوہ عورتیں وہ ہیں
جن کے مقدمے یا بعض غریب عورتیں وہ ہیں جن کے کیسز جیلوں میں چل رہے ہیں، شوہر اندر جیل میں پڑا ہوا ہے، کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اب یہ عورت بیچاری گھروں میں کام کر رہی ہے یا غلط راستے پہ پڑ سکتی ہے، دھندے پہ اتر سکتی ہے، ایسے موقع پر محلے کے ذمہ دار اس عورت کے گزارے کا مسئلہ، اس عورت کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، اس عورت کے گھر میں پڑھائی کے قابل اسکولنگ کے بچے ہیں، ان بچوں کی کفالت لے لینا، یہ خدمت کا ایک راستہ ہے جس سے اس عورت کی عزت کی حفاظت، ان کے بچوں کے مستقبل اور فیوچر کی حفاظت ہوتی ہے۔ چھٹواں طریقہ ہے با اعتماد اداروں کو ترجیح دینا۔ آپ کی نظر میں کوئی اسکول اچھا ہے جہاں غریب بچے زیادہ پڑھتے ہیں، کوئی ادارہ دینی ادارہ مدرسہ اچھا ہے جہاں پر زیادہ تعداد میں غریب بچے پڑھتے ہیں، وہاں جا کر دیکھ کر اعتماد حاصل کر کے پھر اس کا تعاون کرنے کی کوشش کرنا۔ ساتویں صورت ہے جو دین کی خدمتوں میں مختلف طریقوں سے لگے ہوئے ہیں، امامت میں ہونا ضروری نہیں، مدرسے میں ہونا ضروری نہیں، گاؤں گاؤں جا کر قادیانیت، عیسائیت، شکیلیت، فیاضیت، گوہر شاہی، مرزا محمد علی انجینئر جیسے خبیث لوگ پھیل رہے ہیں، تو یہ اپنے پیسے سے سفر کر کے گاؤں گاؤں میں ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، وہاں پر حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی سنا کر لوگوں کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایسی ایک ٹیم جو ایمان کی حفاظت کے لیے لگی ہوئی ہے، ان پر خدمت کرنا یہ بھی خدمات دین میں سے ہے۔ اور ایک خدمت یہ بھی ہے، یاد رکھیں، مدارس میں جو خرچ ہوتا ہے ان حفاظ علماء پر جب یہ بن جاتے ہیں، ملک کا وزیر اعظم ملک کی حفاظت ویسے نہیں کر پاتا جیسے کہ آج بھی دیکھ لیں 1 کلومیٹر 3 کلومیٹر لمبی لائن کھڑی ہوتی ہے ٹرین پکڑنے کی خاطر، 11 سال کی حکومت میں ایک ملک کی حفاظت نہیں کر پاتا جتنا کہ کسی علاقے، کسی گاؤں، کسی دیہات کی ایک حافظ، ایک عالم حفاظت کر لیتا ہے، باطل کو آنے نہیں دیتا، عیسائیت اور قادیانیت کو آنے نہیں دیتا۔ جنگل کا شیر سویا ہوا بھی ہو پھر بھی دوسرے لوگ ڈرتے ہیں، جنگل کا شیر خاموش بھی ہو کوئی سامنے سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا، کتے چاہے بھونکتے بھی ہوں پھر بھی لاٹھی مار کر پتھر مار کے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہر بار بولنا ہی ضروری نہیں ہوتا ہے، خاموشی بھی بہت بڑا ہنگامہ ہوتی ہے۔ تو گاؤں دیہات کے ائمہ جو حفاظت کرتے ہیں اپنے ان علاقے کے لوگوں کی ایمان کی، ان پر خرچ کرنا، وہاں مکاتب کا نظام، وہاں پر عورتوں کی تعلیم کا نظام، مومنہ کورس کا نظام، وہاں پر بے روزگار لوگوں کے لیے ان کی سرپرستی میں خدمات کی ترتیب۔ ساتویں صورت ہے ہمارے معاشرے میں نشہ، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، کالج کے لڑکوں لڑکیوں میں، بیوہ عورتوں میں شراب کا نشہ نہیں، ہیروئن کا نشہ نہیں، 10 قسم کے نشے عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے نشے کی وجہ سے بچے تربیت سے محروم، عورتیں شوہروں کی ذمہ داریوں سے محروم، زنا کے راستے عام ہوتے جا رہے ہیں، حکومتوں پر بوجھ بن رہے ہیں، خاندانوں پہ بوجھ بن رہے ہیں، خود شرابی بن کے آ رہا ہے، اپنی گھر والی کو دوسروں کے گھر کام کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، عورتوں پر بچوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ایسے شرابیوں کو شراب سے بچانے کے لیے عیسائیوں نے، ہندوؤں نے وہ ایسے سینٹرز قائم کیے ہیں جہاں پر شرابیوں کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، فری ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ باہر کنٹریز میں بھی شرابیوں کے ٹریٹمنٹ کا علاج شروع ہو چکا ہے، اور عجیب بات ہے، آپ چائنا کی رپورٹ میں پڑھ لیجئے، شرابیوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا کیسے ہے، انہیں دونوں ہاتھ پیر باندھ کر پیٹھ پر کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور قرآن نے پہلے کیا فرما دیا حدیث میں کہ شراب پینے پر 80 کوڑے مارو۔ کوڑوں سے یہ قوم سدھرے گی۔ آج ان کے ہاسپٹلوں میں علاج ہو رہا ہے کوڑے مار کر شراب چھڑانے کا۔ اب ایسی جگہوں پر چونکہ مسلمان اپنے خاندان کے شرابیوں کی شراب چھڑانے کے لیے کیا کرے گا، مولوی صاحب سے وظیفہ پوچھے، وظیفہ نہیں پورا قرآن دم کر دو پھر بھی شراب نہیں چھوٹے گی، پورا قرآن سننے کے بعد بولے گا ایک پیاک ملے گا۔ ایسے شرابی ہوتے ہیں، کوئی وظیفے عمل، تو ان کو کوڑے ہی ہونے چاہیے۔ ایسے سینٹرز قائم ہونا چاہیے جہاں پر شرابیوں کا علاج کیا جا سکے۔ الحمدللہ اس میں بھی علماء کام کر رہے ہیں۔ آمبور تمل ناڈو کے علاقے میں ایک مدرسہ ہے جہاں پر صرف شرابیوں کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، دوسروں کا وہاں پر ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے۔ جانتے کیا ہے ہم لوگ علماء کی محنتوں کو، دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب آدمی کنویں کا مینڈک بنا ہوا ہے سمجھتا ہے کہ بھئی میں ہی کر رہا ہوں جو کچھ بھی کر رہا ہے، اور الٹا ہم کو بولتے ہیں علماء کیا ہے، کنویں کے مینڈک ہیں، ایک جگہ رہ کے کام کرتے ہیں۔ بادل بن کے کام کرنا چاہے، پانی پیتا کس کا ہے، بادل کا پیتا ہے کہ کنویں کا پیتا ہے؟ تمیز کے بغیر آدمی بات کرنے لگتا ہے۔ خدمتوں کو دیکھو کہ کیسے خدمتیں کی جا رہی ہیں۔
تو نشے کے جو لوگ ہیں ان کی خدمت کرنا یہ بھی رفاعی خدمات میں سے ہے۔ 8واں راستہ ہے خدمت کا، ہماری قوم میں ایک دوسری بیماری زنا، شادی شدہ لڑکیوں عورتوں کے زنا، کالج پڑھنے والی لڑکیوں کے زنا، لیونگ کی وجہ سے ہونے والی بدکاریاں یہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ ٹرانسجنڈر کرا رہے ہیں، مرد عورت بن رہا ہے، مرد مخنث بن رہا ہے۔ بعض اضلاع میں 500 نوجوان لڑکے مخنث بننے کی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ان لڑکیوں کے زنا سے توبہ کرانے کی کوششیں، توبہ کر لیں، انہیں عزت دار سماج اور معاشرہ دینے کی کوششیں، انہیں باحیا پاک دامن بنانے کی ترتیب کہاں رکھا جائے گا؟ دھندے اور دھابے پہ رہنے والی عورت کو لا کر کون اپنے گھر میں رکھے گا؟ وہ توبہ کر کے سدھرنا چاہے۔ بعض لوگ الحمدللہ پڑوس ملک کے بڑے عالم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں سنا یا لکھا گیا ہے، ایک بستی کی بستی جو دھندے میں تھی سب کو توبہ کر کے عالمہ حافظہ بنا دیا ہے، ان کو دین کی خادمائیں بنا دی ہیں۔ یہ خدمتیں علماء اکرام کی ہیں جو ہو رہی ہیں۔ تو ایسے سینٹرز قائم کرنا جہاں پر ایسی عورتیں توبہ کر کے آنا چاہیں، باحیا بننا چاہیں تو ان کی خدمتیں ہو سکیں۔ اور ایک 9ویں چیز ہے بیت المسنین والمعمرین، جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پہلے تو بچے کو پڑھا لکھا کر ڈگریاں دے کر لندن بھیجا، کویت بھیجا، سعودیہ بھیجا، دبئی بھیجا، خوب کماؤ۔ اب کماتے کماتے وہیں کی گرین سٹی وہیں کا گرین کارڈ لے لیا، وہیں کی نیشنلٹی لے لیا، اب بوڑھا بوڑھی یہاں پر ہیں، بچے آنے تیار نہیں، بہویں جانے دینے تیار نہیں، یہاں سے بلا نہیں سکتے، بے سہارا بن گئے۔ اب عیسائیوں کے اولڈ ایج ہوم، ہندوؤں کے اولڈ ایج ہوم، بڑھاپے کی عمر میں انسان اکیلا نہیں جی سکتا، انسان کو انسیت چاہیے، انسیت کتوں سے نہیں آ سکتی ہے، انسانوں سے آتی ہے۔ اب وہ ساتھ رہنے کی خاطر وہ غیروں کے اولڈ ایج ہوم میں جا رہے ہیں اور مرنے سے پہلے کافر بن کے مر رہے ہیں کہ میرا بیٹا مسلمان ہو کر میرے بڑھاپے میں وہ خدمت نہیں کر سکا جو یہ ہندو اور عیسائی رہ کر بڑھاپے میں میری خدمت کر رہا ہے۔ مذہب کیا سکھاتا ہے یہ دیکھے بغیر وہ بڑھاپے کی عمر میں کفر کی حالت میں مر رہے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم بھیجنا جائز نہیں ہے، لیکن جو بے سہارا ہیں وہ آ جائیں تو ان کی خدمت تاکہ وہ کفر پر نہ مریں، یہ بھی خدمت کا راستہ ہے۔ 10واں راستہ بھیک مانگنے والے عورتیں ہیں برقع پہن کر، شادی ہونے کے بعد 5 سال 2 سال 1.5 سال کے بچے کو لے کر رات کے 9 بجے بھیک مانگنے کے لیے آ کے بیٹھ رہی ہے۔ ان عورتوں سے جا کے بات کرنے کی ہمت کسی میں ہے؟ جاتے جاتے 10 روپے دے دے، 15 روپے دے دے، نکل جائے۔ کوئی ٹیم ایسی ہوتی جو ان سے جا کے بات کر سکے؟ کیا مجبوری ہے؟ کہاں رہتے ہو؟ اس جوانی میں چھوٹے بچوں کو لے کر یہ بھیک مانگنا، خیرات کی در پہ آنا، اگر عزت جانے کی نوبت آ جائے، کوئی اٹھا کر لے جائے، کوئی کڈنیپ کر لے جا کے بیچ دے، ریپ کر دے، کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان عورتوں سے بات کر کے ان بچوں کی کفالت، اس عورت کو کسی کام پہ لگانا، پڑھی لکھی ہو تو کوئی جاب دلا دینا، دسیوں کام ہیں جو بھیک مانگنے والوں پر ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پتہ نہیں کتنے وہ خواتین ہوں گے، وہ مانگنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں، جوانی انہوں نے اچھی گزاری ہو سکتی ہے۔ ان پر کام کرنا یہ اسلام کو بدنام کرنے والا ٹولہ بن چکا ہے۔ جہاں دیکھو ہندوستان کی رپورٹ کے لحاظ سے ہر چوتھا بھکاری وہ مسلمان نظر آتا ہے، 4 بھکاریوں میں سے 1 بھکاری مسلمان نظر آئے گا۔ اسلام کی شبیہ کو بدنام کر دیا جا رہا ہے۔ ان پر محنت کرنا بھی خدمت خلق کا بہت اہم حصہ ہے۔ اور 11واں بہت اہم حصہ ہے جیلوں میں پڑے ہوئے نوجوانوں کی خدمت۔ اس میں سے کتنے نوجوان وہ ہوں گے جنہوں نے ڈگریاں کی ہیں، جنہوں نے کالجز بنانے کے عزائم کیے ہیں، جنہوں نے قوم میں ملٹری میں آ کر، پولیس میں آ کر، جج بن کر خدمت کرنے کے عزائم کیے ہوں گے، لیکن جھوٹے کیسز لگ گئے۔ گجرات کے فسادات کے بعد سے لے کر اب تک ہر فساد میں 100 150 20 25 40 60 نوجوانوں کو بلا قصور کے اندر کر دینے کی رپورٹوں کی وجہ سے 10,000 مسلمان نوجوان جیلوں میں بے قصور پڑے ہوئے ہیں۔ ان نوجوان 10,000 کا مطلب کیا ہوا؟ 10,000 فیملیز، ان کے بچے انتظار میں ہیں، ان کے ماں باپ انتظار میں ہیں، ان کے گھر کی بیویاں بے سہارا ہو چکی ہیں، ماں باپ 20 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کے ہندوستان میں وہ 10,000 نوجوانوں کو جو بے قصور جیلوں میں ہیں رہائی نہیں کرا سکتی ہے۔ بتائیں یہ 10,000 نوجوان اگر قوم کو ملیں، ان کو معلوم ہو کہ مجھ پر احسان کیا ہے، میرا ایک کرائم بھی ہے جس کی وجہ سے 6 مہینے کی سزا ہے
اور سزا کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی رہتا ہے. جرمانہ 5,000, 11,000, 18,000, 1 لاکھ روپے. وہ جرمانہ ادا نہیں کر پا رہا ہے, وہ جرمانہ ادا کرنے پر چھوٹ جائے گا, اسے اس کا نالج نہیں ہے, اس کے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے. آپ وہاں پہنچ کر معلومات کر کے قانون کے دائرے میں رہ کر وہ جرمانہ ادا کر دیں. ایک ماں باپ کو بچہ مل جائے گا, خاتون کو شوہر مل جائے گا, بچوں کو باپ مل جائے گا. 10,000 نوجوان بے قصور بڑے ہوئے ہیں. اب وہ نوجوان جب تک اندر ہیں, ان کی خواتین کی پاک دامنی کا کیا بھروسہ؟ 10 سال تک کے لیے جیل میں پڑا ہے تو عورت انتظار کرتی رہے گی, اس کا دامن پاک رہے گا, اس عورت کا کیا سہارا؟ ان کے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ ان کے بچوں کی تعلیم کیسے ہوگی؟ گھر کا راشن کیسے چلے گا؟ ان کے بچے ہیں تو مکتب میں, مدرسے میں, اسکول میں ان کی رہائی کی فکر کرنا, ان بچوں کی ذہن سازی کرنا, ایسے جیلوں میں جا کر ان قیدیوں کی تربیت کرنا. وہ واقعتاً غلطی سے جرم اور کرائم کر بیٹھے ہیں, واپس باہر آنے کے بعد اور بڑے گنڈے نہ بن جائیں, اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ذہن سازی کرنا, فکر آخرت پیدا کرنا, اچھا شہری بنانے کی کوشش کرنا, ان کی لڑکیوں کے نکاح میں تعاون اور حصہ لینا, یہ اس وقت کی بڑی ذمہ داری ہے. ہم اس کو سمجھنا چاہیے. بعض مرتبہ بغیر کسی الزام کے اندر کر دیتے ہیں. میڈیا جھوٹ کا علمبردار بدنام کر دیتا ہے کہ اس نے فلاں دنگے میں حصہ لیا, فلاں فساد میں حصہ لیا, 10 سال کے بعد نکل آیا کوئی قصور نہیں تھا. ایسے میڈیا کو ہاتھوں لینا اور جس نے اسے اندر کیا اس پولیس کو اندر کرانا اور اس پر کیس بک کرانا کہ بلا قصور کے, بغیر کسی دلیل اور پروف کے 10 سال کی زندگی اس کے اندر کر دیا ہے, ان پر الزامات تھوپے جانا, یہ بھی بڑا کام ہے کہ بے قصوروں کو سرٹیفکیٹ دلاؤ. میڈیا سے بدنام کر دیا کہ یہ فلاں کرائم میں مبتلا تھا, اب 2 سرٹیفکیٹ اس کو کہ ہندوستان کا بہترین شہری ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اسے عام کرو. یہ بھی بڑا کام ہے جو اس زمانے میں ہونا چاہیے. ووٹ کے موقع پر جب ووٹنگ لینے کے لیے بھیک مانگنے آتے ہیں تو اس موقع پر دباؤ ڈالنا کہ پہلے ہمارے محلے کے ان نوجوانوں کو رہائی کراؤ, اس کے بعد ووٹ کی بات کی جائے گی. لیگل سیل قائم کرنا, مسلم وکلا اور ججز کے ذریعے سے یہ خدمت ہونا کہ ہم اپنے قوم کے نوجوانوں کی رہائی کریں گے. مالدار لوگ اس سوچنا, پہلے زمانے میں غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا, آج اس کی بدلی ہوئی شکل ہے. ان قید میں پڑے ہوئے لوگوں کو آزادی کی فکر کی جائے. اعانت المظلومین بورڈ کے نام سے ایک بورڈ قائم کیا جائے جس میں اس لوگوں کو شہریت, عزت دار شہریت, یہ سب کام بڑے اہم ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ کام کرنے والے لوگ بھی ہیں. خود میں بھی جانتا ہوں بعض ایسے بندوں کو. آپ کے اسی مجمع میں موجود ہیں, ایک بزرگ ہیں جو 36 سال سے سینٹرل جیل میں جا کر وہاں کے قیدیوں کی خدمت کرتے ہیں, جمعہ پڑھاتے ہیں, رمضان کی خدمت کرتے ہیں, سحری افطاری کا سامان پہنچاتے ہیں, اور 36 سال سے وہاں کے قیدیوں کی ذہنی تربیت, مسجد بنانے میں حصہ لینا, ان کی تعلیم کی فکر کرنا, ان کی ذہن سازی, ان کے گھر والوں کو تسلی دینا, ضرورت کا سامان اور میسیجز پہنچانا, ایسے کام کرنے والے بعض اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں جو بڑا کارنامہ ہے. بڑا کارنامہ ہے جیلوں میں پڑے لوگوں کی ذہنی تربیت کرنا. اور 11واں مسئلہ ہے ارتداد زدہ علاقوں کی فکر کرنا, جہاں پر عیسائی اور ہماری مسلمان بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں. ایک ایک علاقہ جیسے دعوت تبلیغ کے ساتھ ہی رخ طے کر دیتے ہیں کہ آپ کی جماعتیں اسی رخ پہ جائیں گی, ویسے ہی ہم لوگ یہ فکر کرنا کہ ہماری فنڈ اور ہمارا رفاہی خدمات بھی اس رخ پر رہیں گی. اس پورے ضلع میں کوئی لڑکی مرتد نہ ہو جائے, اس پورے ضلع میں کوئی خاتون عیسائی نہ بن جائے. مسجد بنانا ہے اسی ایریے میں بنائیں گے, اسکول بنانا ہے اسی ضلع میں بنائیں گے, ہاسپٹل بنانا ہے اسی ضلع میں بنائیں گے, تاکہ یہاں کے ارتداد کی ہوا کو ہم روک سکیں, انہیں عیسائیت اور چرچ اور فلاں جگہ جا کر اپنے ایمان کا سودا کرنے سے بچا سکیں. دعوت تبلیغ کی جیسی خدمتیں ہو رہی ہیں اور اس پر جتنے لاکھوں پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس کا کچھ حصہ بھی اس جہت پہ خرچ ہو جائے تو مسلمانوں کے ایمان پہ باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے کافر اور عیسائی بن جانے سے بچانے کی بھی محنتیں ہو سکتی ہیں. لیکن بس ضرورت ہے کہ ذہن تھوڑا وسیع کیا جائے, سنجیدگی سے بات کو لیا جائے, پازیٹیو انداز سے لیا جائے تو کئی علاقوں کے ارتداد کی ہوا بچ سکتی ہے, وہاں پر ارتداد بچ سکتا ہے. اور ایک کام یہ بھی ہے, 12واں کام ہنر سکھانے کی کوشش کرنا. جو مسلمان ہیں, جو جوان لڑکے لڑکیاں ڈگریاں کیے ہوئے کاغذات لے کر کٹوں پر چبوتروں پر فالتو بیٹھے ہوئے, ملک پر بھی بوجھ, خاندان پر بھی بوجھ, بہنوں پر بھی بوجھ, بوڑھے ماں باپ پر بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں. صبح آیا ماں سے کچھ لے کے گیا, باپ سے کچھ لے کے گیا, گھر کا سامان
چوری کر کے بیچ کے سگریٹ اور تمباکو کی عادت رکھ لیا، ایسے نوجوانوں کو بٹھا کر پکڑ کر کوئی ہنر سکھایا جائے، کسی دھندے پہ لگایا جائے، کوئی ایسا اسے کورس سکھایا جائے جس کے ذریعے سے اس کا گزارا ہو سکے، اس کی آمدنی ہو سکے۔ ہنر سکھانے کی کوشش بھی، روٹی دینا بڑا خیرات کا کام نہیں ہے، روٹی کمانا سکھا دو، یہ بڑا خیرات کا کام ہے۔ گیہوں کا راشن، چاول کا راشن کا تھیلا دینا بڑا خیرات نہیں ہے، چاول اور گیہوں کمانا سکھا دو، یہ اس سے بڑا کام ہے۔ پانی پلانا بڑا خیرات نہیں ہے، پانی کنویں اور زمین سے نکالنا سکھا دو، یہ بڑے خیرات کا کام ہے۔ روٹی نہ دو، روٹی کمانا سکھا دو، پیسہ نہ دو، پیسہ کمانا سکھا دو، یہ ہنر دینا بھی اس وقت بڑا کام ہے۔ بیوہ عورتیں خیرات پہ پل رہی ہیں، مشین دو، سلائی سکھاؤ، انہیں کوئی اور ورک سکھاؤ جس کے ذریعے سے وہ خیرات مانگنے کے بجائے اپنے سے کام کر سکے۔ یہ 12 کام آپ کے سامنے آئے ہیں، اور بھی 6-7 کام ہیں جو رفاعی خدمات کی شکلوں میں آتی ہیں۔ جو بندے چاہتے ہیں کہ ہم ان خدمات میں حصہ لیں، بیٹھیں، میٹنگیں رکھیں، علماء سے جڑیں، جو کام پہلے سے کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑ کر اپنی قوم کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔